صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد برائے خشنود امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد بڑھ دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد فاتحہ بسم اللہ بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا البیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے۔ اس نے ہماری تمام تر غلطیوں، کوتاہیوں، ہماری تمام تر کمی کے باوجود ہمیں سید الشہداء کی اس فرش پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس نے ہمیں ایسے خاندانوں میں پیدا کیا جہاں پر سید الشہداء کا نام ہمیں سننا نصیب ہوا۔ زندگی کے ہر موقع پر سید الشہداء کو یاد کیا، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، ان کے فرزند سے تجدید عہد کے لیے، اور اس وعدے کے ساتھ کہ مرتدموں تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں خدا ہمیں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہمیں ان کی راہ پر چلنے والوں میں قرار فرمائے اور ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل حضرت اطہار علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قربانیوں کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو خدا سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کائنات کی حقیقت ہے، حقیقت کسی کے پہچاننے کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کسی فیکٹ کو ریئلائز کریں یا نہ کریں، وہ فیکٹ چینج نہیں ہوگا۔ جب اس دنیا میں سائنٹسٹ نے گریوٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ گریوٹی ختم ہو گئی تھی، گریوٹی تو اپنی جگہ پر باقی تھی۔ جب لائٹ کے رولز کو ہم نے نہیں سمجھا تھا تو کیا لائٹ کے رولز نہیں تھے؟ وہ سب اپنی جگہ پر باقی تھے۔
جب ہم نے ان کو ریئلائز کیا، ان کو سمجھنا شروع کیا، تو اس سے ہمیں اسٹرینتھ ملی، اس سے ہمیں پاور ملی. یہ کہ باہر آپ کا ٹیمپریچر مثلاً 30 ڈگریز ہے اور آپ یہاں پر پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے، لیکن آپ یہاں پر ایک اچھے ٹیمپریچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا کیوں ہو پایا؟ کیونکہ آپ نے کچھ رولز کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان رولز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا. اگر آپ کو یہ رولز سمجھ میں نہیں آتے تو آپ کسی بھی طریقے سے مارس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، آپ اسٹارز تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے فزیکل ورلڈ کے کچھ رولز کو سمجھا تو ہمیں اتنی اسٹرینتھ مل گئی. اگر ہم اسپریچول ورلڈ کے رولز کو سمجھ جاتے پھر کیا ہوتا؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ ہمیشہ فالو کرتی ہے اسپریچول ورلڈ کو. کبھی بھی فزیکل ورلڈ اسپریچول ورلڈ سے آگے نہیں جا سکتی. مثلا فزیکل ورلڈ یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنا تھا، اتنی بڑی آگ تھی، اس آگ کے اندر ایک ہیومن بینگ کے بچنے کا کوئی کوشچن نہیں تھا. کئی گز دور سے کتنے میٹرز کے فاصلے سے تو حضرت ابراہیم کو اس کے اندر پھینکا گیا تھا، کوئی نزدیک نہیں آ سکتا تھا. تو اس آگ کو فزیکل رولز کے تحت یقیناً حضرت ابراہیم کو جلا دینا تھا، اس میں کوئی بچنے کا چانس نہیں تھا. لیکن اسپریچول ورلڈ کا ایک چھوٹا سا سینٹنس آیا، یا نار کونی بردن و سلام، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور حضرت آدم کے لیے پیسفل ہو جا. معاملہ ختم ہو، سب ختم ہو. یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ ہمیشہ فالو کرتی ہے اسپریچول ورلڈ کو. ہم لوگوں نے فزیکل ورلڈ کے چند رولز سمجھے ہیں، ہماری اسٹرینتھ اتنی ہے. میں سوچتا ہوں دنیا میں بلینز آف ڈالر، یعنی یقیناً بلین آف ڈالر میں کم کہہ رہا ہوں، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر ہم میڈیکل سائنسز پہ ریسرچ کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے، اس سے انسان کی جانیں بچ رہی ہیں اور کچھ بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے. نہیں معلوم اور بیماریاں ہم خود علاج کر رہے ہیں. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات، یعنی آیا ہم لوگ بیماریاں بنا تو نہیں رہے کہیں اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے؟ تو بظاہر کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ہمارے لائف اسٹائل میں کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ہم بیماریاں بنا بھی رہے ہیں. کینسر پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. بہرحال تو بہرحال ٹھیک ہے، ہم نے میڈیکل سائنسز کے اوپر ریسرچ کی، بلینز آف ڈالرز کے اوپر اینولی خرچ کیا، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر. اس کا 1/10 اگر اسپریچول رولز پہ خرچ کر دیتے پھر کیا ہوتا؟ ہمیں نہیں معلوم. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد والے. البتہ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ ہمیں اسپریچول ورلڈ کے اوپر بلیف میں کمی نظر آ رہی ہے. ہمارے ایمان میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، اس کی بہت ساری وجہ تھی. مثلا کسی نے مجھ سے کہا بھائی تم یہ پانی پی لو نا شفا ہو جائے گا. میں نے وہ پانی پیا، مجھے شفا نہیں ہوا، تو میرے بلیف میں کمی ہو گئی. اچھا، جس نے مجھے پانی دیا کہ پیو کہ شفا ہوگا، اس نے بہت ساری اس کی کنڈیشنز بتانی تھی مجھے، ان کنڈیشنز کے ساتھ ہوگا. میں نے ان کو فالو نہیں کیا. اگر میں کنڈیشنز فالو نہیں کروں تو کیا فزیکل ورلڈ بھی کام کرتی ہے؟ پھر نہیں. ہم سب کو معلوم، آپ کوئی کیمیکل لیجئے، آپ اپنی باڈی کے اندر دوائیاں جو آپ ظاہر پلس دیتے ہیں، ٹیبلٹس دیتے ہیں، ساری یہ دوائیاں یہ کیمیکلز کے سوا تو کچھ نہیں ہے. میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا، ایک زمانے میں چانس ملا فزیولوجی کی ایک سیمسٹر لینے کا. قوم میں ایک کورس اٹینڈ کر رہا تھا، اس میں ایک سیمسٹر میں فزیولوجی بھی تھا، پتہ نہیں کیوں رکھا گیا تھا. میں اس میں بار بار دیکھتا تھا، وہ پہلا کام یہ کہتے تھے ٹیمپریچر مینٹین کرو، ٹیمپریچر مینٹین کرو. میں ایک دن اپنے ٹیچر کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ٹیمپریچر مینٹین ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا مشکل ہے، ہر بار ٹیمپریچر مینٹین کرو، سب سے پہلے اس کو اس پہ لے کرو، اس کی کیا ضرورت کیا ہے ہمیں؟ تھوڑا سا باڈی اگر گرم رہے گی تو کیا ہوگا؟ تو اس نے بہت سادہ جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی جو کیمیکل ریئیکشنز ہماری باڈی کے اندر ہو رہے ہیں جو مائکرو لیول کے اوپر ہو رہے ہیں، اگر آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، تو وہ جو مائکرو لیول کے اوپر، سب ایٹامک لیول کے اوپر کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے. اگر وہ کیمیکل ریئیکشنز نہیں ہوں گے، آپ کی باڈی اپنی ایکٹیویٹی کو نہیں کر پائے گی. پھر آپ اس کو لاکھ میڈیسنز دیتے رہیں، وہ میڈیسنز بھی اپنا اثر نہیں کریں گی. یہ ریالٹی ہے. پھر اچانک میرے ذہن میں کلک کیا کہ ہم اسپریچول ورلڈ کے جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس کو مس کر گئے
تو کوئی سورہ یاسین ہم پہ اثر نہیں کرے گی. سب سے پہلے اسپرچل ورلڈ کے نارمل ٹیمپریچر کو مینٹین کرو, پھر ہر دعا اثر کرے گی. عجیب عجیب دعائیں ہمارے پاس ہیں. میں ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, تذکرہ کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بتائیے میجک نہیں ہے, ہر یہ میجک نہیں ہے. کوئی سمجھے ویسے میجک ہے, میں ایسے ہی رٹ لیتا ہوں, اس کے بعد اس کو پڑھتا رہوں گا, دعا کا اثر ہوتا رہے گا میرے لیے, یہ ہوتا رہے گا, وہ ہوتا رہے گا. کبھی بھی نہیں ہوگا. شاید کسی کے لیے ہو بھی جائے, خدا کر بھی دے, لیکن اس طرح رولز ایسے نہیں ہیں. ابو حمزہ صومالی, آپ نے ان کا نام بہت سنا ہے, ایک دعا مشہور دعا ابو حمزہ صومالی. یوں ہی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ جو دعا ابو حمزہ صومالی ہم لوگ زندگی میں ایک آدھ دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. کبھی ایک آدھ دفعہ پڑھ لی تو پھر اگلے سال سوچتے ہیں جب وہ پڑھ رہے ہوں گے نا تو کچھ اور کر لیں گے. اتنی لمبی دعا ہے, سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو سمجھ میں نہیں آتی نا, اگر سمجھ میں آئے تو انٹرسٹ بھی ہوگا کہ بھائی اس کے اندر میننگز کتنے ہیں, کتنی انلائٹمنٹ ہے, اور یہ اور وہ تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. وہ پڑھتا رہتا ہے, ہم سنتے رہتے ہیں, باقی زندگی گزرتی رہتی ہے. یہ جو ابو حمزہ صومالی ہے, اس دعا میں اتنا اٹریکشن ہے. ایک موقع مشہور تھا کہ جو عارف کون ہے, علم عرفان میں جس نے محنت کی ہے, عارف عابد اللہ کی بندگی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یوں ہی ایک زمانہ مشہور تھا, کہتے ہیں عارف اور عابد وہ ہوتا ہے جو اس دعا کو قنوت میں پڑھے, اس دعا کو قنوت میں پڑھے. اب کون اس دعا کو قنوت میں پڑھے گا یار؟ ماہ رمضان میں ایک دعا پڑھنا مصیبت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں. آج سے تقریباً 30 سال پہلے, 40 سال لگا لیجیے, ایک آدمی نے نجف میں کہا کہ پہلے زمانے میں رسم یہ تھی کہ جو اس دعا کو قنوت میں پڑھتا تھا نا تو سمجھتے تھے یہ عارف ہے. اور قنوت میں کس کے پڑھے؟ نماز شب کی قنوت, نماز شب کی قنوت. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں دیکھوں گا کتنے لوگ پڑھتے ہیں. میں کل آج صبح میں نیٹ کے اوپر جا کے پھر اس کو واقعے کو سرچ کیا. علامہ آیت اللہ قاضی علی قاضی طباطبائی کا زمانہ تھا, بہت بڑے عارف کا زمانہ. آیت اللہ بہجت کے استاد تھے, آیت اللہ بہجت کے استاد, ان کا زمانہ تھا. بہت سارے عرفا ان کے ہاتھ کے تربیت یافتہ تھے. وہ کہتا ہے میں نے حرم میں امیر المومنین میں جا کر گننا شروع کیا. اب جو گھر میں پڑھ رہے تھے وہ تو علیحدہ, ان کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے کہ بھائی نماز شب انہوں نے حرم میں کیوں نہیں پڑھی. اگر عارف تھے تو حرم میں پڑھتے. فجر کی نماز کاؤنٹ نہیں کر رہے, وہ تو ہر ایرا کہرا پڑھ ہی لے گا. ہم نماز شب کی بات کر رہے ہیں. مثلاً وہ آدمی کہتا ہے میں حرم میں امیر المومنین میں گیا, میں نے نماز فجر, نماز تہجد کی قنوت میں ابو حمزہ صومالی پڑھنے والے کاؤنٹ کرنے شروع کیے. تو کہتا ہے 70 تک تو میں نے بھی کاؤنٹ کیا تھا, 70 تک میں نے بھی کاؤنٹ کیا. آخری زمانے تک بھی 40-50 بندے مل جاتے تھے. اب میں ایک بات سوچتا ہوں, ان کو دعا میں کیا ملتا ہے؟ وہی تو بیٹھ کے پڑھنا مصیبت ہو رہی ہے, وہ تہجد پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. اور میں سال میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں, وہ ہر روز پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, جاب وغیرہ یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا. کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ بیکار بے روزگار لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے. معاملہ کچھ اور ہے, ان کے پاس کچھ اور ہے. یہ جو ابو حمزہ صومالی ہیں, یہ مولا چوتھے امام کے صحابی ہیں. امام سجاد کی ذات پر درود بھیجیں. ایک دن ان کے بچے کا ہارٹ ٹوٹ گیا. چوتھے امام کے صحابی, ان کے بچے کا ہارٹ ٹوٹ گیا. بچے کا ہارٹ ٹوٹ گیا تو یہ گئے ہڈیاں جڑوانے والے کے پاس. میں بعض اوقات واقعات سے کچھ پوائنٹس نکالتا ہوں, اس واقعے سے بھی ایک پوائنٹ نکالتا ہوں, ہمیشہ بولتا ہوں. ہڈی جوڑنے والے کو عربی میں کہتے ہیں جابر. جابر کہتے ہیں, بہت اچھا پوائنٹ ہے لیکن تھوڑا سا آف دا لائن سبجیکٹ سے نکل کر ہے. جبر کسر, اب انگلش میں بھی الجبرا کہتے ہیں, یا الجبرا عربک سے لیا ہوا الجبر سے. جبر کسے کہتے ہیں؟ جبر کہتے ہیں کسی چیز میں کوئی کمی ہو, اس کمی کو آپ پورا کر دیں, اس کو کہتے ہیں جبر. تو مثلا اگر آپ کے پاس 0.15 ہے تو یہ کسر ہے, یہ چھوٹا ہوا ہے. اس میں کتنا ایڈ کریں کہ یہ ہول نمبر بن جائے, 1 بن جائے.
0.85 اگر آپ اس میں ایڈ کر لیں گے تو یہ 1 بن جائے گا. اس عمل کو عربی میں جبر اور کسر کہتے ہیں. ساری الجبرا ہم نے عربک سے لی ہے. جبر کہتے ہیں اس کمی کو پورا کرنے والے. وہ جو ہڈیاں جوڑنے والا ہے اس کو کیوں کہتے ہیں بھائی جابر؟ اس کو اس لیے کہتے ہیں جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو فاصلہ بڑھ جاتا ہے 2 ہڈیوں میں. یہ 2 ہڈیوں کے درمیان گیپ کو ایسے فل کرتا ہے کہ اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے تو اس کی ہڈی جڑ جاتی ہے. اس خاطر اس کو جابر کہتے ہیں. جبار کیسے کہتے ہیں؟ اب ہم لوگ عربی کو اردو میں پڑھنے والے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اللہ کے نام کے آگے لکھا ہے جبار اور اردو میں جبار کہتے ہیں ظالم کو. اب پھنس گئے کہ بھائی یہ خدا تو ظلم کرتا نہیں تو یہ جبار کیوں ہے؟ پھر بھائی اس جبار کا اس ظالم جبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جابر ہوتا ہے کمی کو پورا کرنے والا. جبار کسے کہتے ہیں؟ جو سب کی کمی پورا کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں جبار. اب ہم عربی میں پھنس گئے, عربی پڑھتے ہیں اردو میں اور جبار کہتے ہیں ظالم, اور پھر خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں خدا نعوذ باللہ تو ظالم کیوں ہے؟ بھائی خدا ظالم نہیں ہے, وہ جبار ہے. جبار کیا مطلب؟ میرے اندر کمی ہی کمی ہے, نقص ہی نقص ہے, میں تو سارا ڈیفیسٹ ہی ہوں, میرے تو اندر کچھ ہے ہی نہیں. وہ خدا اسے پورا کرتا ہے ہمیشہ, تو خدا ہوتا ہے جبار. جابر بن عبداللہ انصاری بھی جابر اس ٹینس میں ہے, ورنہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو کہتے ہیں بڑے ظالم تھے, دیکھو خدا نے لوگوں نے نام ہی جابر رکھ دیا تھا. نہیں بھائی, وہ جابر کا مطلب ہوتا ہے ہڈی جوڑنے والا بیچارہ. اس کو عربی میں کہتے ہیں جابر العظام. عظم کہتے ہیں ہڈی کو, عظام یعنی ہڈیاں. جابر العظام ہڈیاں جوڑنے والا. تو حضرت ابو حمزہ صومالی کے بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی, وہ جابر کے پاس گئے, ہڈی جوڑنے والے کے پاس گئے. اس نے ہڈی جوڑ دیکھی تو ظاہر ہے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ لٹک جاتی ہے. تو اس نے دیکھا بچے کا ہاتھ لٹکا ہوا ہے. اس نے کہا کہ بہت سخت ٹوٹ گئی ہے, بہت زیادہ ٹوٹ گئی, اس پہ بہت محنت کرنی پڑے گی. چٹکی نہیں ہے, تھوڑا سا یعنی فریکچر, کمپلیٹ فریکچر تھا. تو کہا کمپلیٹ فریکچر ہے, اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی, اس میں لکڑیاں لگاؤں گا میں, اس میں پٹیاں لگاؤں گا, تو ابھی تم یہاں رکو, میں لکڑیاں اور پٹیاں لے کر آتا ہوں, ٹائم لگے گا اس میں. اب پتہ نہیں وہ بچہ بیچارہ چلا رہا ہوگا یا کیا کر رہا ہوگا. حضرت جابر اس بچے کو لے کے بیٹھے رہے. اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ چوتھے امام نے ایک دعا سکھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ابو حمزہ مشکل میں پڑھو نا تو پڑھ لیں. حضرت ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دعا اٹھائی, اپنے ذہن میں سوچی, دعا پڑھ لی. مولا امام کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ, اس صحیفے کے اردو کے پرنٹ میں یہ دعا شاید نہیں ہے, لیکن اس کا ایک عربک پرنٹ ہے جس کے اندر تمام دعائیں اس کے اندر ہے. بعض اردو کے پرنٹ میں بھی مل جاتی ہے. کہ موقع ملا میں آپ کو کہ کسی کو کوئی پرنٹ دے دوں گا انگلش کا, تاکہ اس سے آپ کبھی استفادہ کریں. البتہ شاید ہی میرے اور آپ کی کہیں سے ہڈی جڑے گی میرا نہیں خیال, ورنہ یہ سارے بون کے ہاسپٹل سب بند کر کے وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیے گا, ایسا نہیں ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت ابو حمزہ صومالی نے بچے کا ہاتھ اٹھایا, اس کے اوپر دعا پڑھ دی. وہ جو ہڈی جوڑنے والا تھا وہ تھوڑی دیر میں ہڈیاں جوڑنے کے لیے لکڑیاں لے کر آیا. تو اس نے بچے کا ہاتھ اٹھایا تو وہ سمجھا کہ یہ غلط والا ہاتھ اٹھا لیا. اس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا, دوسرا ہاتھ بھی صحیح تھا. تو مجھے یاد ہے عربی میں روایت لکھی تھی, اس نے کہا تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کر دیتے ہو. پہلے ہمارے پاس ہڈی لے کے آتے ہو کہ ٹوٹی ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی جادو کرتے ہو, اس پر ہڈی جوڑ کے ہم سے کہتے ہو کہ ہم لوگ شیعہ دیکھو کیا کیا کر لیتے ہیں. کہ نا تم شیعہ لوگ بہت ایسے جادو کرتے ہو. انہوں نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے, امام کی دعا ہے. میں امام کی دعا پڑھی, الحمدللہ رب العالمین, بچہ صحیح ہو گیا. آنیسٹلی اسپیکنگ میری دعا سے ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پری کنڈیشن ہے یہاں پر, کچھ ہے یہاں پر, ہم وہ مس کر رہے ہیں. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا اہل بیت سے. یہ دیکھنا پڑے گا وہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. میرے ہم جیسے طالب علموں کے ساتھ جو بہت بڑی ایک مشکل ہے نا, جو مصیبت میں کہہ سکتا ہوں, اور کسی حد تک عزادار سید الشہداء کے ساتھ بھی ہے, وہ عزاداری کرنے آتے ہیں اور اہل بیت سے وہ مانگتے ہیں جو ان لوگوں کا دل چاہ رہا ہے. بہت کم کوئی اہل بیت سے یہ کہتا ہے مولا ہمیں وہاں پہنچا دیں جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں, ہم نہیں مانگ رہے کچھ. اچھا اگر ہم لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ مولا جو آپ چاہیں وہ کر دیں, تو یا امریکہ یا لندن, دونوں میں سے ایک, جو آپ چاہیں وہ کر دیں. یعنی پہلے میں آپشن لمیٹڈ کر دوں گا, پھر جو آپ چاہیے وہ کر لیجیے گا. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. پتہ نہیں وہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں, اور میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے خوش ہو جاتا ہوں.
ہم لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ ہم لوگوں کی مثال بچوں کی طرح ہے. ایک بچہ انسسٹ کر رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے، اور مجھے پتا ہے یہ اس کو غلط چاہیے، یہ لے کر مارا جائے گا، یہ بیچارہ مشکل پاس جائے گا. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو دوں، لیکن مجھے پتا ہے میں نہیں دوں گا تو یہ سارے دن مجھ سے لڑتا رہے گا، میرے سامنے منہ بناتا رہے گا. میرے اپنے بچے بھی یہی کرتے ہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں، ان بچوں کی اس منہ بنانے سے بچنے کے لیے اس کو پکڑا دیتا ہوں. اس کے بعد جب مصیبت میں پڑتا ہے تو کس کے پاس جائے گا؟ پھر میرے پاس آئے گا. تو پھر میں کیا کروں؟ اسے ڈانٹوں؟ میں نے دبئی کے ایئرپورٹ پہ خود ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا، بڑا عجیب منظر دیکھا. ایک بات میں نے سیکھی ہے، زندگی سے سب سے اچھا سیکھا جا سکتا ہے. یہ لائف ایک بک ہے، اس کو اگنور مت کریں. ہم لوگ صرف کتابوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لائف سے سیکھیں. زندگی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ بڑا عجیب ایک میں نے واقعہ دیکھا، اب اور شاید کہنے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے اس میں خدائی رنگ نظر آیا. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں اس کے لیے درود بھجوانا بھی کیسا ہے یا نہیں. اب ہم نے دیکھا ایسی پرابلم میں ہم بھی پھنسے ہوئے تھے، ہماری بھی فیملی ساری بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایک پرابلم میں آ گئے. تو دیکھا ایک اور فیملی بھی پرابلم میں تھی. جب اس میں وہ لوگ عرب تھے، ایک چھوٹی بچی تھی، اس کا ایک بڑا بھائی تھا اور ان کے بابا، بچی کا باپ اور بچی کا بھائی. باپ نے بچی کو گود میں لیا ہوا تھا. بچی ضد کر رہی تھی، پتہ نہیں کسی چیز کے اوپر بہت ضد کر رہی تھی. باپ بیچارہ خود ہماری طرح پاسپورٹ کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا. اس نے کچھ دیر تو صبر کیا. جب اس بچی نے اس کی گود میں بہت بلوا کیا تو اس نے بچی کو زمین پہ گرایا اور گرا کے چلا گیا. وہ بہت غصہ آیا. جب بچی کو بیچاری کو زمین پہ جب اس نے گرا دیا نا، بچی تو اپنے باپ سے ظاہر اٹیچ تھی، اس کو بہت برا لگا کہ مجھے گرا کے چلا گیا. تو اس کا جو بھائی تھا وہ اس کی نزدیک آنے لگا تاکہ اپنی بہن کو ہمدردی کرے. تو یہ بچی اپنے باپ کے اوپر ہونے والے غصے کو اپنے بھائی پہ اتارنے لگی، اس کو مارنے لگی. جب اس نے کیا کیا، پٹ گیا. اس نے 2-4 ہاتھ اس کو مارے، ہنستا رہا، پٹتا رہا. پھر اس کے بعد جب بچی کا غصہ اتر گیا نا تو وہ بھائی سے جا کے گلے لگ کے رونے لگی. تو اس نے پھر گلے بھی لگا لیا اس کو رونے کے لیے. تو میں سوچنے لگا یہ جو بھائی ہے نا، یہ اس وقت نبی کی طرح ہے، یہ بالکل نبی کی طرح ہے. اس وقت اپنے قوم کو نصیحت کرتا ہے، وہ نصیحت سنتی نہیں ہے، وہ اسے مارتی ہے، بد دعا نہیں دیتا، پٹ لیتا ہے. اس کے بعد یہ قوم کہتی ہے کہ مولا ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے، پھر گلے سے لگا لیتا ہے. کاش ہم لوگ تھوڑے سے عقل مند ہو جائیں. کیوں اپنے امام سے وہ چیزیں مانگیں جن کو مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہمارے فائدے میں آئی نہیں اصلا. اچھا یہ کب ہوگا، یہ ہم کب سیکھیں گے؟ جب ہمارا ویژن صحیح ہوگا، جب ہماری اورینٹیشن صحیح ہوگی. بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی لائف کے بارے میں اورینٹیشن صحیح نہیں ہے. ہمارا لائف کے بارے میں ویژن صحیح نہیں ہے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے. اپنی لائف کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اس کو. اس وجہ سے ایک پرابلم آئی بھی ہے. تو کچھ چیزوں پہ فنڈامنٹلی ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. وہ جو حسینی ثقافت میں آپ سے کہہ رہے ہیں، وہ سید الشہداء کے کلچر کو ابزارو کرنے کے لیے ہمیں فنڈامنٹلی کچھ چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اس میں سے کیا ہے، آپ کی لائف کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، آپ زندگی کو دیکھتے کیسے ہیں. دنیا کو دنیا کے لیے دیکھتے ہیں یا دنیا کو آخرت کے لیے دیکھتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا کوشچن ہے جو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کی ہے. چند جملے اس پہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سید الشہداء نے جو کمپیریزن کیا ہے، الناس عبید الدنیا ودین العائق علی السنتہم. سید الشہداء نے دین اور عبودیت کو مقابلے میں رکھا ہے دنیا کی بندگی کے. فرمایا انسان کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو دین اور خدا کے لیے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا اور دنیا کے لیے، یہ دنیا کے لیے مر رہے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، بہت دفعہ عرض کرتا ہوں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید جو ریلیجن کی
نارمل ڈویژن ہے وہ کولیپس کر رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ اب جو نئی تقسیم بن رہی ہے وہ یہ ہے کون اللہ والا ہے، چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، کون دنیا والے ہیں چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ نئی تقسیم یہ آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں مسلمانوں میں بھی کرسچنز میں بھی، کچھ لوگ ہیں بلکہ زیادہ تر وہ ہیں جو دنیا والے ہیں کرسچنز میں بھی اور مسلمز میں بھی۔ ڈویژن یہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کہیں گے وہ ڈویژن امپورٹنٹ نہیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر مسلمان ہوگا مسلمان کو قبرستان میں دفنایا جائے گا، مسلمان ہوگا مسلمان مرد ہوا تو عورت، عورت ہوا تو مرد سے شادی ہوگی۔ لیکن یہ جو پریکٹیکل تقسیم ہے وہ اس بات پر ہے یہ خدا والا ہے یا دنیا والا ہے۔ چونکہ جو دنیا والا ہوا اس کا بیہیویئر بالکل ایک ہوگا چاہے مسلم ہو چاہے کرسچن ہو، اور اگر خدا والا ہوگا اس کا بیہیویئر ایک جیسا ہوگا چاہے مسلم ہوگا چاہے کرسچن ہوگا۔ یہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب آپ اور میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں ہم خدا والے ہیں یا دنیا والے ہیں؟ یہ پرائورٹی اپنے اندر سے نکالیں، اس کو ججمنٹ لیں اپنے آپ سے کہ بھئی ٹھیک ہے میں سید الشہداء کا عزادار ہوں، مولا نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، لیکن اتنے برسوں کی عزاداری کے بعد آخر میں باٹم لائن میں دنیا کا ہوں یا آخرت کا ہوں؟ اچھا اب مجھے اس کی کلیریفیکیشن بھی دینی ہے، کیا مطلب آخرت کا ہوا تو پھر دنیا میں جاب چھوڑ دوں، گاڑی نہیں کروں، پہاڑوں میں جاؤں، غاروں میں رہ جاؤں؟ نہیں، یہ سب نہیں، اہل بیت نے نہیں کیا۔ وہ آخرت والے تھے 100%، 100% آخرت والے تھے، لیکن دنیا میں تھے۔ اب یہاں پہ ایک سینٹینس سمجھنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے۔ پرابلم یہ ہے ہم نے رہنا دنیا میں ہے لیکن کس کے لیے رہنا ہے؟ دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے، اللہ کے لیے رہنا ہے، اس اور دنیا کے لیے رہنا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف 40-50 سال ہے، 60-70 سال اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو ٹرو پلانر ہوتا ہے وہ کس چیز کی پلاننگ کرتا ہے؟ بھئی میں ابھی مثلا پاکستان سے نکلا، میرے پاس ایک شیڈیول ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے میں ایئرپورٹ جاؤں گا، ایئرپورٹ کے اوپر اتنے گھنٹے رکوں گا، اس کے بعد جہاز میں بیٹھوں گا، پھر جہاز میں اتنے گھنٹے رک کر مثلا قطر ایئر لائنس ہے میں دوحہ پہ اتروں گا، اتنے گھنٹے وہاں پہ رکوں گا، ٹرانسلیٹ کروں گا، پھر دوبارہ اتنے گھنٹے جہاز میں بیٹھوں گا، پھر ایئرپورٹ پہ اتروں گا، پھر اتنے دیر ایئرپورٹ پہ رکوں گا، پھر بعد میں ٹیکسی میں بیٹھوں گا یا گاڑی میں بیٹھوں گا، پھر گھر پہ اتروں گا۔ میرے پاس ایک کیجول ہے، کیا میں ٹرانزٹ میں بیڈ لگا لوں؟ اپنے گھر سے بیڈ لے کے چلوں کہ مجھے ٹرانزٹ جو ایئرپورٹ پہ 1-2 گھنٹے رکنا ہے وہاں پہ بیڈ لگا لوں؟ نہیں، مجھے وہاں چاہیے ہی نہیں ہے، 1-2 گھنٹے کی بات ہے۔ لیکن جہاں مجھے 10-12 دن رکنا ہے وہاں مجھے روم بھی چاہیے، بیڈ بھی چاہیے۔ آپ صرف اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ نے زیادہ کہاں رکنا ہے، کہاں زیادہ رکنا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا بیڈ سب نکال کے کھڑے ہو جائیں، یہ مشکل کام ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی روح کو لے کر، اسپرٹ کو لے کے بالآخر لینڈ کہاں کرنا ہے ایٹ دی اینڈ۔ دنیا میں ساری زندگی رہنا ہے تو بھائی یہ تو 10-15 سال سے زیادہ کا نہیں ہے میرے جیسے کے لیے، وہ تو کچھ پتہ نہیں۔ ویسے میں کہتا ہوں ہمارے دوست بہت جنت پہ جانے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں، ہمارا تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا کتنے سال رہیں گے، یہ آپ کو دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ پرائورٹی سیٹ کیجئے اپنی لائف کے اندر، اس کے اوپر پلاننگ کیجئے اور خدا کی محبتوں کو درک کریں۔ ہماری کمی میں سے ایک کمی یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے جو اہل بیت اطہار کا کلچر ہمیں مسلسل سکھاتا ہے، خدا کی محبتوں کو سمجھیں۔ ہم خدا کو رولر سمجھتے ہیں، ایک لیجسلیٹر سمجھتے ہیں، قانون بناتا ہے، امپلیمنٹ کروا دیتا ہے، وہ فائن بھی کر دیتا ہے۔ خدا کو ایک محبت کرنے والا نہیں دیکھتے، خدا کی محبتوں کو درک نہیں کرتے۔ تھوڑا سا خدا کے متعلق محبتوں کو سوچنا شروع کریں، معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ پھر جیسے میں نے چھوٹی سی مثال دی آپ کی خدمت میں، دبئی ایئرپورٹ کی ایک جھلکی دکھائی۔ درود بھیجے گا محمد و علی محمد۔ میں اسی کے اوپر تھوڑا سا اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، بلکہ جبکہ یہ جو دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کرنے میں ہمیشہ پرابلم آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کنفیوژنز رہ جاتی ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے میں اسلام آباد میں ایک دفعہ کہیں بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ مولانا آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں؟
میں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. کہنے لگا پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آخرت کے لیے کروں تو کیا آخرت میں کمپیوٹر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے کیا؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے آپ الحمدللہ سب کے سب ایجوکیٹڈ ہیں, الحمدللہ آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی. آپ ہر دنیا کی چیز کو آخرت کے لیے استعمال کریں. اچھا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے, ہم بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ دیتے دیتے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے لگتے ہیں. آپ مجھ سے کہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں امام کی خدمت کر رہا ہوں. 10,000 دفعہ کہوں گا امام کی خدمت کر رہا ہوں, پھر اپنے غلط کاموں کو بھی کیا کہنے لگوں گا؟ امام کی خدمت کر رہا ہوں. یہ تو خدمت نہیں ہے. اگر میں کوئی غلط کام کروں گا وہ تو امام کی خدمت نہیں ہے. لیکن سب کو 10,000 دفعہ کا امام کی خدمت کر رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں میرا غلط بھی امام کی خدمت ہے. یہ کہاں سے ہوگی؟ تو ہم لوگ کو جج کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ میں دوسروں سے کہتے کہتے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے دوں. وہ کیسے جج ہوگا؟ یہ دیکھیں جب کانفلکٹ آتا ہے تو آپ کس کو پرائورٹی دیتے ہیں؟ کانفلکٹ میں کس کو زیادہ پرائورٹی مل جاتی ہے؟ آپ کی طرف سے, میری طرف سے. اس سے پتہ چلے گا ہماری لائف کی اصلی پرائورٹی کہاں پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. اس کو وہاں سے نکالیں. اب یقین فرمائیے کہ آپ سید الشہداء سے میں اور آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں 1400 سال کے بعد؟ کلچر کا ڈفرینس ہے, لینگویج کا ڈفرینس ہے, جغرافی کا ڈفرینس ہے, انوائرمنٹ کا ڈفرینس ہے, سب کچھ ڈفرینٹ ہے. لیکن جو چیز سیکھ سکتے ہیں مجھے کہ سید الشہداء نے لائف کا آبجیکٹو کیا بتایا ہے, یہ کامن ہے. انفارچونیٹلی ہم سید الشہداء سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کام کم سیکھ رہے ہیں کہ لائف کا آبجیکٹو ہونا چاہیے. وہ آبجیکٹو بالکل کلیئر کٹ خدا کے لیے ہونا چاہیے. اس کے اوپر سب کچھ قربان ہوتا ہے. ابھی آنیسٹلی اسپیکنگ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بچوں کے کیریئر پہ سب قربان. ہم لوگ نہیں کر رہے. ہماری مین پرائورٹیز کچھ اور ہیں. بچوں کا کیریئر غلط ہے کیا؟ نہیں, بالکل صحیح ہے. پرائورٹی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. دین سے زیادہ نہیں. سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کو قربان کیا, دین سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا بار بار کہ کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا, وقت بہت کم رہ گیا. درود بھیجیے گا محمد وعلی اپنے اندر میننگز کو ڈیولپ کریں. میننگز کا ڈیولپ کرنا کا کیا مطلب ہوا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہم لوگ جو ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں ہماری کلچر سے نکل رہے ہوتے ہیں. ان کلچرز میں کچھ مین ورڈز ہیں, کی ورڈز, کی کانسیپٹس. اگر وہ کی کانسیپٹ صحیح ہو گئے باقی کلچر صحیح رہے گا. باقی آپ پینٹ پہنے یا پاکستانی ڈریس پہنے یا عربی ڈریس پہنے, کون اس کی پرواہ کرتا ہے؟ اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. صرف پرابلم یہ ہے وہ جو کلچر کے کی کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہیں یا نہیں ہیں. اچھا وہ کلچر کی کانسیپٹس کون کون سے ہیں؟ نمبر 1, آپ لائف کسے کہتے ہیں؟ لائف کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف یہاں پر یا کہیں اور بھی ہے؟ اگر کہیں اور بھی ہے پریفرنس کس کو ہے؟ یہ سیٹ کریں. نمبر 2, آپ اپنی ایگزسٹنس کس چیز میں دیکھ رہے ہیں, باڈی میں یا سول میں؟ پریفرنس کس کو ہے؟ کس کے اوپر کتنی دیر محنت کی ہے؟ اس کو سیٹ کریں. اس دنیا میں, اس دنیا کے پیچھے خدا کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کتنے پریفرنس ہے, پرائورٹی ہے اس کو یا نہیں ہے؟ اس کو سیٹ کریں. ہم 3 ریالٹیز کو اگنور کر رہے ہیں, 3 اس سے کہیں کم ریالٹیز کی وجہ سے. باڈی کو دیکھتے ہیں, سول کو نہیں دیکھتے. اس دنیا کو دیکھتے ہیں, ہیئر آفٹر کو نہیں دیکھتے. اس میٹیریل ورلڈ کو دیکھتے ہیں, خدا کو نہیں دیکھتے. ان 3 کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جو سید الشہداء دکھانا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ دنیا مت دیکھو, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس دنیا کے پیچھے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر سید الشہداء دنیا کے پیچھے بھاگتے کربلا ہونے کا کوئی چانس تھا؟ کسی نے بہت اچھا لکھا, کہنے کا اگر سید الشہداء اپنے کسی ایک بچے کو بھی نہ لاتے نا تو سید الشہداء کے اس تمام قربانی کے اوپر کوشچن مارک تھا. اسے کیوں نہیں لائے؟ کوشچن مارک کیا آتا؟ کوشچن مارک یہ آتا کہ سید الشہداء نے اس جنریشن کو قربان کیا نیکسٹ جنریشن میں اپنے آپ کو ڈگنیفائی کرنے کے لیے.
لیکن سید الشہداء نے کیا کیا؟ سب کو لے کر آ گئے. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنی اگلی جنریشن کو بھی نہیں دیکھ رہا، لو میں قربانی بھی لایا بالکل اللہ کے رسول کی طرح. اللہ کے رسول نے مباہلہ کے اندر اپنے سارے خاندان کو پیش کر دیا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی فیلئر کا 1% چانس ہوتا، ایٹ اسٹیک کیا تھا؟ رسول کی ساری جنریشن ایٹ اسٹیک تھی. اللہ کے رسول نے ریسک لیا، ڈائریکٹ ریسک نہیں لیا، کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں ہوگا. لیکن اگر دیکھو تو سب کو داؤ پہ لگا دیا تھا. اس کیا ثابت کرتا ہے یہ؟ اللہ کے رسول کی کانفیڈنٹ، یقین کامل. سید الشہداء پوری اپنے فیملی کو لے کر آ گئے. یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ سید الشہداء دنیا کے لیے نہیں کر رہے، کسی اور کے لیے کر رہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کچھ اور کر رہے ہیں. بار اچھا اب سید الشہداء نے سب کیوں کیا؟ اس خدا کی محبت کی بنیاد پر. میں بار بار محبت کی طرف لا کے آپ کو لانا چاہتا ہوں. میرے دماغ میں کچھ اور آ جاتا ہے، میں کہیں اور چلے جانا شروع کرتا ہوں. وقت کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، اس سے ایک اور پریشر بڑھتا رہتا ہے. اللہ کی محبت کو درد کیسے کرنا ہے، یہ پوائنٹ کیسے آئے گا میرے دماغ کے اندر کہ خدا صرف لیجسلیٹر نہیں ہے، خدا کمانڈر، رولر، جج نہیں ہے صرف، بلکہ خدا چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. آپ اب صرف اس بات کو اس طرح سے دیکھیں، جب انسان سخت مصیبت میں پڑتا ہے تو کسے یاد کرتا ہے؟ اور سید الشہداء جب آخری سجدے میں تھے تو کسے یاد کر رہے تھے؟ اس خدا کی محبت کو. میں مصائب ابھی شروع نہیں کرنا چاہ رہا، ایک دو چار منٹ اور آپ سے عرض کروں گا. لیکن مجھے بڑا عجیب لگتا ہے سید الشہداء نے حضرت علی اکبر یا حضرت علی اصغر کے لاشے پر کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا خدا تو جانتا ہے میرے لیے سخت ہے، لیکن میں جھیل گیا چونکہ تو دیکھ رہا ہے. مجھے تیرے پہ یقین ہے، سخت ہے میرے لیے لیکن میں جھیل گیا، یہ میں نے صبر کر لیا. کیوں صبر کیا؟ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے. بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا نا، انسان مصیبت میں پڑا، اس کو کوئی ایک جملہ سنا دینا ہمدردی کا، اس کا خون بڑھ جاتا ہے، ہمت بڑھ جاتی، کہتا ہے اب میں لڑوں گا. خدا کی محبت چاہیے ہمیں. یقین فرمائیے اگر یہ محبت میں اور آپ درد نہیں کر سکے نا تو پھر ہمارے لیے اس دنیا میں رہ کر اس کرنٹ دنیا سے لڑنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کا اپ سائڈ ڈاؤن ہے، یہ آپ کو بہت دھوکے میں رکھے گا. اس کو باقاعدہ آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے دور کرنا پڑے گا، اس سے لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ کام آسان نہیں ہوگا. اچھا اس میں مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ انسان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، رسپیکٹ کو کیسے برداشت نہ کرے. رسپیکٹ کا ایشو ہے. اس کو ذرا سا ایکسپلین کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل میں سید الشہداء کلچر سے ایک ورڈ کے اوپر تھوڑا سا شروع کیا. میں نے دیکھا مولانا صاحب اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. عبودیت، خدا اور دین، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی. مولانا صاحب اس کو بہت اچھا بیان کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل مولانا صاحب یہاں نہیں ہیں، جا چکے ہیں بھائی، میں آپ ان کو مت دیکھیں. غائب کے لیے بھی تو درود بھیجا جا سکتا ہے، کیا مشکل ہے. دوسرا ورڈ جو سید الشہداء کے کلچر کا امپورٹنٹ پارٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ کل اس پہ عرض کروں گا. عزت. عزت. ہماری دنیا میں ویکیبلری کے میننگز چینج ہوئے ہیں. آپ کہیں گے یہ لوگ مبالغہ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ اپنے ایموشنل باتیں کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. بلیو می، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری کلچرل ویلیوز کے جو ورڈز ہیں، ویکیبلریز ہیں، چینج ہوئی بھی ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. مثلا عزت کی ڈیفینیشن ہماری کلچر میں کیا ہے؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ شرم. ہمارے نزدیک ماڈسٹی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مثلا کسی آدمی سے کہنا یہ سستے سے کپڑے پہنو تو کہے گا مجھے شرم آتی. اللہ اسی شرم کے بارے میں کہہ رہا تھا یا کوئی اور شرم تھی؟ میں ایک بہت زبردست قسم کی گاڑی میں بیٹھ کر اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے کہتا ہوں آج میں اپنے اندر آنر فیل کر رہا ہوں.
یہ وہ آنر تھا جو خدا کہہ رہا تھا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. کون سا آنر ہے؟ ایجوکیشن. اصل میں تو جتنا زیادہ ویکیبلریز پہ کام کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں نہیں سب کے ساتھ میننگز خراب ہوئے ہوئے ہیں. ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کے نبی کو بھیجا کہ وہ انسانوں کو تعلیم دیں، ہدایت دیں. یہ ایجوکیشن جو ہم لے رہے ہیں یہ وہی ایجوکیشن جو اللہ کے رسول دے رہے تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے نبی کو بھیجا تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. یہ وہی ایجوکیشن ہے. ورڈ تو سیم ہے. آنر، ایجوکیشن، ڈگنیٹی. کسے کہتے ہیں ڈگنیٹی؟ ہم یہ وہی ڈگنیٹی ہے جو اللہ کے نبی جس کو فالو کر رہے تھے، سید الشہداء جسے فالو کر رہے تھے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری کلچر کا پریزم بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہے. یہ پیرامڈ چینج ہو چکا ہے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اور آپ کو جیسے کو ایک ایک پاؤں پہ پاؤں فوٹ اسٹیپ سید الشہداء کا رکھنا پڑے گا تاکہ سمجھ میں آئے بھائی وہ کلچر ہے کون سی. ورنہ نہیں ہو پائے گا، ہم لوگ ڈاؤن ہو جائیں گے. یہاں والے لوگ کہیں گے، پوری دنیا کے لوگ کہیں گے بچوں کا ایجوکیٹڈ کرو. ہم بھی کہیں گے ہاں قرآن میں بھی تھا ایجوکیشن. ہم گئے ایجوکیشن کے پیچھے، یہ وہی جو قرآن نے کہی تھی. آپ کہیں گے پھر کیا مطلب یونیورسٹیز نہ جائیں؟ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا. میں بار بار کہوں گا، ہمیشہ یہ جملہ سائڈ میں لگا دیتا ہوں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ کا دروازہ نہ کھولے، بعد میں پتہ چلے کچھ اور شروع ہو جائے. نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ وہ ایجوکیشن نہیں ہے. ضروری ہے کریں آپ ضرور، میں بھی کروں گا. یہ وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. یہ وہ ڈگنیٹی نہیں ہے، یہ وہ آنر نہیں ہے، یہ وہ پرائڈ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے. اصل سب کے اسٹینڈرڈ سے چینج ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہم عزت کے اوپر کل بات کرنے کی کوشش کریں گے. عزت کسے کہتے ہیں؟ آنر کسے کہتے ہیں؟ ڈگنیٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ میں آپ سے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس پہ نہیں کر سکتے. اس پہ نہیں کر سکتے. لہٰذا مثال کے طور پہ اگر مجھ سے کوئی کہے نماز پڑھو گے تو ہاں پڑھ لوں گا. کتنی دیر لے گی؟ 10 منٹ لیں گے. مثلا کسی سے کوئی کہے زکوٰۃ دو گے، خمس دو گے، تو کیا کہ بھائی اگر اپنے ہاتھ میں واپس آ جائے تو پھر دے دوں گا. یہ گھوم کے واپس آ جائے پیسے نہیں دے سکتا. لیکن ایک آدمی آئے گا کہ نہیں وہ بات پیسے بھی دے دوں گا. 20% مانگ رہے ہو نا، ٹھیک ہے، جو ریمیننگ ہے اس میں سے 20% دے دوں گا، خمس بھی ہو گیا. اس کے بعد اس سے کہیں تمہاری رسپیکٹ نہیں ہوگی، اسے برداشت کرو گے؟ اب لوگ سلپ کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. رسپیکٹ تو چاہیے. میں نہیں کہہ رہا رسپیکٹ نہیں چاہیے، مجھے بھی رسپیکٹ چاہیے، لیکن کاسٹ کیا ہے؟ اگر کانفلکٹ ہو جائے پھر چاہیے نہیں چاہیے. جو ہماری بہنیں پردہ کر رہی ہیں نا، یہ ہم سے زیادہ مجاہد کر رہی ہیں. یہ بعض اوقات اپنی رسپیکٹ لوز کرتی ہیں. اس پہ ہم فیل بھی نہیں کرتے. یہ لوگ رسپیکٹ لوز کرتی ہیں بعض اوقات، یہ جہاد کر رہی ہیں. میں افریقہ میں ایک دفعہ ایک شہر میں سے گزر رہا تھا. البتہ یہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے دنیا کے عقل مند پردہ دار عورت کو دیکھ کر اس کی اور زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کمیٹڈ ہے، یہ کمیٹڈ ہے. مردوں میں بھی ایسے ہی ہے. افریقہ میں ایک ملک سے گزر رہا تھا، ہر چیز واہیات، ہر چیز خراب. دیکھ دیکھ کے میرا دماغ تھک رہا تھا. 3 دن بعد یا 4 دن مجھے وہاں پہ رکنا تھا. میں سوچ رہا تھا کب یہ ختم ہو واپس جاؤں یہاں سے کہیں اور جاؤں. اچانک بازار سے گزرتے ہوئے میں نے ایک خاتون کو دیکھا. میں نہیں معلوم وہ کون تھیں. وہاں پہ رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے کوئی تھیں. خوبصورت پردہ کر کے وہ اکیلی روڈ کے اوپر چل رہی تھی. تو اچانک میں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے بہت ہمبل فیل کیا. میں کہا نہیں، یہ مجاہدہ ہے، یہ جہاد کر رہی ہے، یہ اس کا جہاد ہے. کتنا کانفیڈنٹلی وہ پردہ کر کے اکیلی روڈ کے اوپر چل رہی ہے، اس جگہ پر جہاں میں مرد ہو کر یہاں پہ چلنے میں مشکل فیل کر رہا ہوں. ہی از کانفیڈنٹ. یہ جہاد ہے. کیوں؟ رسپیکٹ کو بھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہے اگر بات دین کی ہو. اس عزت پہ ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی یہ کرتا ہے نا تو دنیا کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. کہ کبھی کوئی انسان اپنے آئیڈیالوجی کی خاطر، اپنے آئیڈیاز کی خاطر، اپنی کمٹمنٹ کی خاطر اپنی رسپیکٹ بھی دے دے. کہتے رسپیکٹ جائے تو جائے، آئیڈیالوجی نہیں. میرا کمٹمنٹ پیچھے نہیں جائے، میں کمیٹڈ ہوں.
اور میں بار بار اپنے دشمنوں سے کہتا ہوں، کبھی ہم لوگ روڈ پہ دھرنا دیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں ان سے بار بار کہتا ہوں دیکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ہمیں مار کے عزاداری سے پیچھے ہٹاؤ گے تو میں تم کو بتا دوں ہم کمیٹیڈ ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مرنے کو مریں گے، عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم سید الشہداء سے کمیٹیڈ ہیں۔ ہم نے بچپن سے یہ لیسن اپنی ماؤں سے لیا ہے، اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے نا تو ہم اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھیں گے، ہم نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں میری زندگی کے تقریباً 50 سال گزر رہے ہیں، ابھی کوئی چانس ہے کہ میں سوچوں اپنے ماں کو امام حسین سے دور کروں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی آئیڈیا میرے دماغ میں آئے، میں اب اس جگہ پہ آ کر کہہ رہا ہوں میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا ہوں۔ میری ساری آئیڈینٹی اس کے اوپر بن گئی ہے، میں ڈیولپ ہوا ہوں اسی کے اوپر، میرے سارے آئیڈیاز، میرے سارے ڈریمز سب کے سب سید الشہداء کے اوپر بن گئے ہیں، لیکن میں کیسے اس سے علیحدہ ہو سکتا ہوں؟ اب اگر میرا دشمن مجھے کہے اگر تم علیحدہ نہیں ہوئے تو ہم تمہیں مار دیں گے، تو میرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، مجھے ٹرائی کرو اور ٹرائی کرو، میں مقابلہ کروں گا، اسے مروں گا نہیں آسانی سے، لیکن اگر تم یہ سمجھ لو مجھے مار کے پیچھے ہٹا سکو تو ٹرائی کرو، لاؤ مارو، نہیں ہٹا سکتے تم ہم نے مرنا سیکھ لیا ہے۔ اور میں قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں جس قوم کو مرنے کی تیاری مل جائے نا اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، جو مرنے کے لیے تیار ہے، سارا جو فیئر، جو ساری ویکنس آتی ہے نا وہ خوف سے آتی ہے، ساری ویکنس فیئر سے آتی ہے، اور سب سے بڑا فیئر دو چیزوں کا ہوتا ہے، یا موت کا ہوتا ہے یا ڈس رسپیکٹ کا۔ اگر یہ دو فیئر کوئی اپنے اندر سے نکال دے، موت سے نہ ڈرے، بے عزتی سے نہ ڈرے، اللہ کی راہ میں اس کو کوئی نہیں ڈرا سکتا، یہ فیئر لیس ہے۔ اور فیئر لیس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موسٹ پاورفل، یہ پاورفل ہے، اس کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور سید الشہداء امام ہے، اس فیلڈ میں بھی امام سید الشہداء ہے، دی موسٹ فیئر لیس پرسن، نہ موت کا خوف ہے نہ ڈس رسپیکٹ کا خوف ہے۔ اور جو انہوں نے پھیلایا، کوئی پوچھے بھائی امام حسین کا پیغام کتنا پھیلا، ابھی تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے، اس پہ تو میں قسم بھی کھاؤں گا، ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی جو اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ ہم اور آپ دیکھنے والے امام حسین کے نام پر، پھر آپ دیکھیں گے پیغام پھیلنا کسے کہتے ہیں، ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جو پہلا شخص جس نے اس بات کو دیکھا کہ موت کو شکست دو، ڈس رسپیکٹ کو شکست دو، وہ حر تھا، سب سے پہلا آدمی جس نے اس بات کو احساس کیا نہیں اب نہیں، معاملہ ختم۔ 1000 آدمیوں کا کمانڈر تھا، اس کو رسپیکٹ مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی؟ 1000 آدمی اس کے سامنے سر جھکا رہے تھے۔ یار آپ کہیں پہ چل رہے ہو نا، 1000 آدمی آپ کے پیچھے اسلحہ لے کے چل رہے ہو، آپ کے یہاں فائر دو، 1000 آدمی فائر کر دیں، یو فیل پاور کہ یار میرے پیچھے 1000 آدمی چل رہا ہے، جس کو میں کہتا ہوں فائر کر تو فائر کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا اب میں بہت جلدی کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ سوچتا تھا اور آپ یقیناً سوچتے ہیں، میں نے پہلی بار جس پہ بھی شاید عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، صحیح فیصلے کون کرواتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا ایک چیز، ایک کلچر ہوتی ہے جو صحیح فیصلے کرواتی ہے، ایک اور چیز بھی تھی، میں نے کہا تھا 2 چیزیں صحیح کرواتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے ایک اور توفیق، اللہ کی طرف سے کوئی اسپیشل گائیڈنس اترتی ہے اس سرٹن ٹائم پر، وہ فیصلے صحیح کروا دیتی ہے۔ اچھا یہ جو سرٹن ٹائم پر جو کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک گائیڈنس آتی ہے، وہ اسپیشل گائیڈنس، یہ کیوں آتی ہے؟ اس کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی رول ہے۔ وہ کب آتی ہے؟ جو مجھے ابھی تک سمجھ نہ آیا، 2 باتوں سے آتی ہے۔ نمبر 1 کسی ویک ہیلپ لیس کی ہیلپ کرنے سے، نمبر 1۔ نمبر 2 اہل بیت کی رسپیکٹ کرنے سے۔ موسٹ کریٹیکل ٹائم پر ایک ڈیسیژن لوں، رائٹ رانگ ادھر سے ادھر کا معاملہ فرق ہو جائے گا، صحیح فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ 2 وجہ سے ہوتا ہے، یا کلچر کروا دیتی ہے یا خدا کی توفیق دیتی ہے۔ توفیق کیسے آتی ہے؟ یا ہیلپ لیس کی ہیلپ کرنے سے آتی ہے یا اہل بیت کے احترام سے آتی ہے۔ حر نے صحیح ڈیسیژن کیسے لیا؟ اہل بیت کے احترام سے لیا، اہل بیت کے احترام سے۔ حر کیسے بھی تھے، یزید کے لشکر میں تھے نا،
اہل بیت کا احترام کرتے تھے۔ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں کوفہ سے چلنے لگا تو مجھے پیچھے سے ندا آئی، اب شروع ہو بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو حور کہنے لگے، حور نے کسی سے بتایا بعد میں، کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو حسین سے لڑنے جاتا ہو اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے۔ سید الشہداء کو بہت اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے، ان کو پہچانتے تھے کہ امام حسین کون ہے۔ تو کہا جو حسین سے لڑنے جا رہا اس کو جنت کہاں ملتی ہے؟ اس کے بعد کہا نہیں شاید کوئی چانس ہے میرے لیے۔ اور آگے بڑھے، سید الشہداء کے سامنے پہنچے، ایک کمانڈ لے کر آئے اور اس کمانڈ کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ امام حسین کا راستہ روکیں۔ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں تمام تر رسپیکٹ کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، محبتوں کو درد کریں۔ میں تو خیر شرمندہ ہوں آپ کے سامنے، میں کوئی تکلیف نہیں اٹھاتا، لیکن آپ ظاہر مشکل بھی اٹھاتے ہیں، کل آپ کو کہیں جانا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، جیسے اس کے مقابلے میں دوسرے اٹھا رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، دوسرے بیچارے جانا دلی پہ رکھ کے آتے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کوئی مشکل اٹھائیں نا سید الشہداء کے نام پر، تو صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے گا جو میں آپ سے کہنے والا ہوں۔ سید الشہداء کے سامنے حور پہنچے، 1000 کا لشکر لے کر، کہا ہم آپ کا راستہ روکنے آئے۔ سید الشہداء نے جیسے ہی حور کو دیکھا تو کہا حور یہ بعد میں بات کریں گے، یہ بتاؤ ہونٹ تمہارے پیاسے کیوں ہیں؟ چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ سر جھکا لیا حضرت حور نے سر جھکایا۔ آدمی باشرم باحیا انسان تھے، کہا مولا ہم پیاسے، کافی وقت سے پانی نہیں پیا۔ کہا ٹھیک ہے، اب یہ بعد میں بات کریں گے کہ تم راستہ روکو گے نہیں روکو گے، ہم تمہارے لشکر کو پانی پلائیں گے۔ امام نے ایک منزل پہلے، ایک جگہ اس سے پہلے اسٹے کیا تھا، بہت سارا پانی ساتھ رکھا تھا پریکاشن کے طور پر، کہ اگر ہمیں کہیں پانی سے روک دیا تو ہمارے پاس پانی کا اسٹوریج ہونا چاہیے۔ اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا یہ حور کا لشکر ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ مولا اگر اس کو پانی پلا دیں گے نا تو یہ تو 1000 ہے، ہم لوگ تو کچھ 100 سے زیادہ نہیں ہیں، تو یہ تو سارا پانی پی لیں گے، ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا۔ امام حسین نے صرف ایک بات کہی، فرمایا ہم پیاسے کے اوپر پانی بند نہیں کریں گے۔ ہمارے جد امجد نے بھی کبھی بند نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ لمبی کہانی ہے، میں نہیں سنا پاؤں گا کس طرح جنگ صفین میں معاویہ نے یہ کام کیا تھا، کس طرح اللہ کے رسول کے سامنے یہودیوں نے کیا تھا۔ نہ اللہ کے رسول نے پانی بند کیا تھا، نہ امیر المومنین نے پانی بند کیا، نہ حسین نے بند کیا، لیکن اس کے بچوں پہ سب نے بند کر دیا۔ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ حضرت حور کے لشکر کو کہا ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ حضرت حور کے لشکر کا ایک سواری اس کہانی کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے میرے ہاتھوں میں دم نہیں تھا، میری ٹانگوں میں مردگی آ گئی تھی، میں زمین پہ گر گیا تھا، میں ڈیزرٹ میں تھا، اپنے آپ کو زمین کے اوپر چلا رہا تھا کہ کسی طرح پہنچوں۔ تو کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا جیسے کوئی میرے لشکر کے لوگ پانی پی رہے ہیں، تو سوچنے لگا کہ میں اپنی طاقت کو جمع کروں کہ اٹھوں، تو اٹھ نہیں سکتا تھا، اپنی زمین کے اوپر ہی جیسے بچوں کی طرح چل رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں، تو میں سوچا تھا میں ایسے ہی پیاسا مر جاؤں گا، کوئی مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ تو کہنے لگا تھوڑی دیر میں نے دیکھا جیسے امام حسین نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، امام حسین نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ سب کو پانی پلاتا دیکھ رہے تھے کہ سب پانی پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے۔ اچانک امام حسین نے دیکھا دور ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو امام حسین نے کیا کیا، خود پانی کا برتن اٹھایا، اس آدمی کے پاس آئے، اس آدمی کے پاس آئے، پیاسے کے پاس۔ یہ کہتا ہے میں بالکل آخری سانسوں پہ تھا، بس میں مرنے والا تھا، امام حسین پہنچ گئے۔ کہنے لگا امام حسین نے مجھ سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو جمع کرو، چلو بناؤ، اس کا ایک برتن بنا لو ہاتھوں سے، میں اس میں پانی ڈالتا ہوں۔ تو کہنے لگا میں اتنا پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا تھا، میں نے ہاتھ جمع کرنا چاہے نا تو پانی گر گیا، میرے ہاتھ جمع نہیں ہوئے، میرے ہاتھ رکے ہی نہیں۔ تو کہنے لگا جب امام حسین نے یہ دیکھا نا تو کہا تم گھبراؤ نہیں، میں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کہا بس منہ کھول دو اپنا، تم میں ہاتھ جمع کرنے کی طاقت نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، منہ کھول دو، میں حسین ہوں، میں پانی پلاتا ہوں، کسی کو پیاسا نہیں چھوڑوں گا، پانی پلاؤں گا تجھے۔
تو بہت کچھ یاد آ رہا ہے ابھی کہنے کے لیے، لیکن وقت نہیں ہے واقعا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کل کوشش کروں گا کسی اور ٹائم پر. یہ امام حسین ہے، پیاسے کی پیاس کو یاد رکھتے ہیں. خدا کی قسم آپ کو عزادار ہے، اگر آپ نے مشکل اٹھائی ہے، کیا امام حسین بھلا دیں گے میرے عزادار نے مشکل اٹھائی ہے؟ آپ میں سے کوئی تھک گیا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی کم سویا ہے، میں قسم کھا کے کہوں گا امام حسین کو پتا ہے میرا عزادار بھوکا. ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ سوچے میرا عزادار بھوکا ہے، میرے نام پر آیا ہے. ابھی تو میں امام حسین کے لیے کہہ رہا ہوں نا، سیدہ طاہرہ بھی جانتی. برداشت کر لو کچھ دیر کے لیے بھوک، برداشت کر لو کچھ سختیوں کو، کچھ تیروں کو، کچھ نیزوں کو، کچھ گولیوں کو، سب کو برداشت کر لو. کل سیدہ سے کوئی اجر مل جائے گا، سب مل جائے گا. اور ایک دم سے گھبرا کے میں پورا واقعہ کیا کروں، آپ کی خدمت میں سب بیان ہوا الحمدللہ رب العالمین. صبح عاشور آئی اور گھبرا گئے، کہا یہ تو میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا. ساری زندگی سیدہ کا احترام کیا تھا، فاطمہ کا احترام کیا. جب سید الشہداء نے حر کے گھوڑے پہ ہاتھ ڈالا اور کہا حر تم میرا راستہ روکے گا، سکلت کا امک تیری ماں تجھ پر روئے. میں طالب علم بنا، نیا طالب علم بنا. میں نے پہلی دفعہ شیخ عباس قمی کی کتاب میں جملہ پڑھا تھا کہ سید الشہداء نے حر سے کہا سکلت کا امک تیری ماں تجھ پر روئے. تو میں جملہ پڑھ کے حیران رہ گیا، جملہ پڑھ کے حیران رہ گیا کہ امام حسین سا چاہنے والا کسی کی ماں کے لیے یہ نہیں کہے گا. لیکن فوراً سمجھ میں آیا کیوں امام حسین نے کہا تھا حر کو تیری ماں روئے، تاکہ حر یہ سوچے کہ دیکھ حسین کی ماں کون ہے، کس کا راستہ روکنے آیا ہے. اسی سیدہ کے احترام نے حر کو بچا لیا. سیدہ کا احترام کیا نا اس میں، حر کو زندگی مل گئی، حر کو بچا لیا اسی احترام نے. صبح عاشور جو مکالمہ ابن سعد کے ساتھ کیا وہ آپ نے سن لیا، امام حسین کی طرف آنا شروع کیا. اب ہمارے پاس مختلف روایات موجود ہیں، مختلف طریقے موجود ہیں، لیکن سید الشہداء کے سامنے جائیں کس منہ سے؟ یقین فرمائیے ہم لوگ ان لوگوں کے جذبات کو فیل نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر وہ کلچر نہیں ہے. حر کے سامنے جو بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ میں بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہوں، اب میں حسین کے سامنے جاؤں کیسے جاؤں؟ تو وہ جو مشہور روایت ہے نا کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، ہاتھوں میں رسیاں، غلاموں کی طرح لے کر جاؤ مجھے، میں خطا کار ہوں. سید الشہداء کے سامنے پہنچو، غلاموں کی طرح قدموں میں گر گئے، مولا حلی توبہ، کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ تو میں کہوں گا حر یہ تو کریم امام ہے، یہ کریم امام ہے، ان کے در پہ تو سب کے لیے توبہ قبول ہے. حر کی توبہ بھی قبول ہو گئی، سید الشہداء نے گلے سے لگا لیا اور وہ جو اگلا قدم ہوا بی بی زینب سے سلام پہنچا دیا. وہ تو نہیں معلوم کیا ہو گیا. میں تو سمجھتا ہوں حر تو اپنے نصیب میں ویسے آسمان پہ پہنچ گئے ہوں گے کہ علی کی بیٹی سلام کہہ گئی ہے، اب بچہ کیا، تو بڑا نصیب ہو گیا ہے. تو حر تو ویسے ہی تیار ہو گئے ہوں گے کہ اب میں سب کچھ قربان کروں جلدی جلدی. گویا سید الشہداء سے کہا کہ مولا پہلے میرا بیٹا چلا جائے، پہلے میرا بیٹا جائے. اجازت ملی، گویا بیٹے کو روانہ کیا. اختلاف روایات کے مطابق بیٹے کو روانہ کیا، بیٹا زمین پہ گرا. مجھے نہیں معلوم بیٹے نے باپ کو بلایا یا بیٹے نے امام حسین کو بلایا، لیکن گویا حر کھڑے ہوئے کہ بیٹے کا لاشا لے کر آئے. امام حسین نے کہا دیکھو حر تم 1000 کا لشکر چھوڑ کر ہم غریبوں کے پاس آ گئے، بڑی بات تھی. تم نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر توبہ کی، یہ بھی بہت بڑی بات تھی. تم ہم پیاسوں پہ قربان ہونے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن حر جوان بیٹے کا لاشا لاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. جوان کا لاشا تم نہیں لا سکتے، جوان کا لاشا تیرے جوان کا لاشا میں لے کر آؤں گا. بس اب میرے اندر تو کہنے کی جرات نہیں ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ایک 18 سال کا جوان ایڑیاں رگڑے گا، اس کا لاشا کون اٹھانے والا ہے؟ یہ امام حسین اٹھائیں گی یا زینب اٹھائیں گی، یہ اللہ جانتا ہے.
بس ایک عجیب معرکہ ہوا، اور زمین پہ گرے. پر 2 منٹ کی زحمت آپ کو اور دوں گا، مصائب کا یہ حصہ نہیں عرض کرتا ہوں میں، مجھے لگتا ہے کمی کر گیا. اور زمین پر گرے، سید الشہداء وہاں پر پہنچے، ہور کے اوپر ایک رومال باندھا. اب وہ رومال بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا رومال تھا. نہیں معلوم اس رومال کی کیا تاثیر تھی، لیکن واللہ جب مولانا صاحب یہ مصائب کے حصے میں پہنچے نا تو میرا دل چاہ رہا تھا کاش اس رومال کا ایک دھاگا میرے کفن میں پہنچ جائے، ایک دھاگا پہنچ جائے. یہ تو نہیں معلوم کہ دعا کیسے قبول ہوگی، لیکن آرزو کرنے میں کیا برائی ہے. شاید حسین کی برکتوں سے یہ بھی نصیب ہو جائے. سید الشہداء نے ہر کی گویا پیشانی کے اوپر وہ رومال باندھ دیا. اب آپ کو معلوم ہے ہر کا روضہ کربلا سے تھوڑا فاصلے کے اوپر ہے. وہ کیوں ہے؟ ہر کا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، ریاحی قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا. جب لاشوں کی باری آئی تو ریاحی قبیلہ بیچ میں آ گیا، کہنے لگا ہم اپنے بندے کا لاشا یہاں قربان نہیں ہونے دیں گے. وہ ہر کا لاشا لے کے دور چلے گئے، ہر کے لاشے کو کہیں اور دفنا دیا. جو آپ زیارت پہ گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا ہر کا لاشا کافی دور دفن ہوا ہوا ہے، ان کی قبر دور ہے. تو یہ ایران میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا ناصر الدین شاہ. ناصر الدین شاہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. کربلا زیارت کے لیے گیا، کربلا زیارت کے لیے گیا تو کہنے لگا میں ہر کی قبر پہ نہیں جاؤں گا. کہنے لگا میں ہر کی قبر پہ نہیں جاؤں گا. علماء نے کہا صحیح نہیں ہے، اہل بیت کا صحابی ہے، ان کی قبر پہ کیوں نہیں جائے گا؟ کہنے لگا کہ اگر یہ حسین کا صحابی ہوتا تو کربلا میں دفن کیوں نہیں ہوا، کربلا سے باہر کیوں دفن ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی وہ قبیلے والے اٹھا کے لے گئے تھے. کہنے لگا اس کا مطلب ہے امام راضی نہیں ہے. کہا ایسی باتیں مت کرو، امام حسین کا صحابی ہے. کہنے لگا اچھا صحابی ہے نا تو میں بادشاہ ہوں، میں کہتا ہوں قبر کھولو، میں قبر دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. لوگوں نے ڈانٹا سمجھایا کہ دیکھ ہر کی قبر ہے مت کھول. کہنے لگا نہیں مجھے قبر کھولنی ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ آیا واقعی صحابی امام حسین ہے یا نہیں ہے. جناب قبر کھدوا دی اس نے. قبر جو کھدوائی تو دیکھا ہر کا لاشا ویسے کا ویسا جیسے امام حسین نے دفنایا تھا، ویسے کا ویسا رکھا. اب تو لاشے کو دیکھا تو رومال پیشانی پہ بندھا ہوا تھا، رومال ابھی تک پیشانی پہ بندھا ہوا تھا. یہ بادشاہ تھا نا، کہنے لگا یہ رومال تو وہی رومال ہے. لوگوں نے کہا ہاں یہ وہی رومال ہے. کہنے لگا رومال نکالو. لوگوں نے کہا نہیں حسین کی امانت ہے، ہاتھ بھی مت لگانا. کہنے لگا نہیں مجھے رومال چاہیے. اب جو رومال کھولا نا تو خون کا فوارہ دوبارہ نکل آیا، دوبارہ خون نکلنا شروع ہو گیا. دوبارہ رومال باندھا. کیا سمجھ میں آیا؟ حسین اپنے بندے کو نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے. 1400 سال کے بعد بھی جو تحفہ دیا تھا کہ یہ ہو تیرا ہی ہے، کوئی نہیں لے سکتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا تیرے حسین کے نام پر روئیں، ہر کے نام پر روئیں، ان کو ایک تحفہ ملا ہے. خدایا ہر کے جیسے نصیب ہمیں بھی نصیب فرما، ان کے جیسے تحفے حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما، ان کی طرح اپنے وقت کے امام کی نصرت میں شہادت نصیب فرما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.